اگر بیوی کہہ دے کہ مجھے فلاں ڈریس چاہیے تو بیوی کے لیے جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کہے دوا کے لیے چاہیے تو بے شمار ناہنجار لڑکے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگو، کیا میں تمہیں یہی سب کرتا رہوں، یہی تمہاری خدمت کرتا رہوں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا، ایک شخص آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو نظر نہیں آتا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر جا اور جا کر دیکھ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو دکھ دینے والوں، ماں باپ کو گھروں سے نکال کر کبھی بہنوں کے یہاں کبھی بھائیوں کے یہاں پہنچانے والوں، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں گھر بسانے والوں، ماں باپ سے خرچہ روک کر مسجد مدرسوں میں اور نیک کام میں چندے دینے والوں، غور سے سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، گفتگو کا یہ حصہ ضرور یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ اس سے ناراض ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ناراض ہو تو بھی شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ماں باپ شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ اور آج تو لڑکی اور لڑکیاں ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرتے ہیں، پسند کی شادی، پسند کی شادی، پسند، اتنا بھوت سمارے پسند۔ میں نے کہا ماں باپ کب منع کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہے ہی پسند کی شادی، بس اتنا ہے کہ پہلے ماں باپ پسند کر لیں بعد میں تم پسند کر لیں۔ میرے بھائی اگر ماں باپ روک دیں، ماں باپ روک دے تو کعبے کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ ارے ماں باپ روک دے تو رکنے والا تو نبی کی زیارت سے بھی رک گیا، ماں کے روکنے پہ رکنے والا نبی کی زیارت سے رک گیا، لیکن کسی نے اس کو تان نہیں کیا کہ اویس اتنا بڑا عاشق تھا، ارے نبی کی زیارت سے تو رک گیا، گمنام ہو گیا، مرتبہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں، ماں کے کہنے پہ نبی کی زیارت سے رکے ہیں تو خدا نے ماں سے وفا کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا ہے کہ سب نبی سے دعا کروا رہے ہیں، اور نبی صحابہ کو بھیج کر ویسے کرنے سے امت کے لیے دعا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ لیکن میرے عزیز، میرے بھائی، ہم تو یہ چیزیں صرف دل بہلانے کے لیے سنتے ہیں، اس سے ہمیں عظمت پتہ نہیں چلتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا شہید ہو کر بھی ماں باپ اگر ناراض ہے جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید تھا اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں۔ یہ روایت میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو نقل کیا ہے سعد الافاضل فخر الاماصل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے۔ اور کب تک وہ جنت کے باہر رہے گا؟ اس وقت تک جب تک اس کے ماں باپ کو راضی نہ کر دیا جائے۔ اگر ماں باپ راضی ہوئے تو ٹھیک، ورنہ وہ شہید ہو کر جنت نہیں مل سکتی۔ تو شرابی ہو کر کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ بے نمازی ہو کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا سے رخصت کرنا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر جانو۔ میں لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے۔ لوگ سال میں ایک بار حج کرتے ہیں، ماں باپ والوں تم اتنے خوش نصیب ہو کہ ایک بار ایک دن میں اگر 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت کرو تو اللہ تمہیں ایک دن میں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی کہوں، شارحین حدیث نے، میں اپنی بات اب سمیٹنے لگا ہوں بلکہ ختم ہی کر دوں گا، خاص بات، جب یہ جلسے میں یہ بات کہتے ہیں نا مولانا لوگ اور خطبہ لوگ کہ بھئی جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس کو کیا ملتا ہے؟ مقبول حج کا ثواب۔ لیکن پھر اس میں سب سمجھتے ہیں کہ میں تو ماں باپ کو خرچہ نہیں دوں گا دوا کھانے کا، گالیاں بھی دوں گا، مسجد کے زینے پہ بٹھا کے بھیک بھی منگواؤں گا، اور گھر جا کے جلسے کے بعد ماں کو دیکھوں گا مسکرا کے منافقانہ انداز میں جیسے ایئر ہوسٹس مسکراتے ہیں اس طرح مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل مسکراہٹ سے ماں باپ کو دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔
میں بڑی ذمہ داری سے یہاں بات کر رہا ہوں، علماء میرے پشتوں پہ موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے. ایک بات آپ کو کہوں، جب انسان کسی کو وہ مقام دے ہی نہ جو اس کا مقام ہو تو اس کا فائدہ نہیں ملتا. تھوڑی مشکل ہو گئی نا، بات آسان کرتا ہوں. اگر نبی کو دیکھو تو آدمی کیا بنتا ہے؟ اگر کچھ یاد ہو تو بول دیں. نبی پاک کو دیکھ کے کیا بنتا ہے؟ مل کے بولیں. تو ابو جہل کیوں صحابی نہیں ہے؟ ابو جہل کیوں صحابی نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو نبی مانتا ہی نہیں تھا. جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. توجہ، جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے، نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. دوسری بات، رمضان شریف میں اگر کوئی کافر مرے تو کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ مومن مرے گا رمضان شریف میں تو جنت ہے. کافر رمضان شریف میں مرا تو جنوری میں مرنا اور رمضان شریف میں مرنا اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اس نے رمضان شریف کو کبھی رمضان شریف مانا ہی نہیں. تو جس نے رمضان شریف کو رمضان شریف کا درجہ نہیں دیا اس کو رمضان شریف کی برکت نہیں مل سکتی. نبی کو نبی کے درجے پہ نہیں مانا تو اس کو وہ مقام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا، عتبہ کو ملا، شیبہ کو ملا. ارے بھائی، جب نبی کے مقام کو نبی سمجھ کر کے اس نے نہیں دیکھا، وہ مقام نہیں دیا، تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. تو جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہی نہیں ہے تو ماں باپ کو دیکھنا ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب انہیں کو ملتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے ہیں، جو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، پھر ان کو کیا ثواب ملنا ہے؟ تو یاد رکھنا، اتنا سستا نہیں ہے جنت کا سودا، بہت کٹھن ہے. ڈگر پن گھٹ کی حالت تو یہ ہے. اگر بیوی کہہ دے کہ مجھے فلاں ڈریس چاہیے تو بیوی کے لیے جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کہے دوا کے لیے چاہیے تو بے شمار ناہنجار لڑکے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگو. کیا میں تمہیں یہی سب کرتا رہوں، یہی تمہاری خدمت کرتا رہوں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا. ایک شخص آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو نظر نہیں آتا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر جا اور جا کر دیکھ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اخیر میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی دعا انسان کو کس مقام پہ لے جاتی ہے. یہ بات پہلے میں واضح کر دوں، مسجد میں چندہ دینے یا مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے میں چندہ دینے یا مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج پہ رقم خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب اگر کہیں خرچ کرنے پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے میں. ماں باپ پہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب. بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دولت مند بننا چاہے تو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے. جو ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا مال بھی بڑھائے گا. صرف ان کے لیے دعا کر دو تو یہ ہے، اللہ اکبر، ان کی خدمت کرو تو کیا نہیں، خدمت کر. اچھا کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کے ابھی پھول رہے ہوں گے کہ میں تو خدمت کرتا ہوں نا حضرت. تو کیا خدمت کرتے ہیں بھائی؟ کیا خدمت؟ روٹی دے دی، کپڑا دے دیا، مکان دے دیا. میں خدمت کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. میں تھوڑا صوفیہ کے نقش قدم پہ چل کر، چشتیوں کے نقش قدم پہ چل کے تھوڑی نرم گفتگو کرنے کا عادی ہوں. ایک بات آپ کو کہوں، ایک بات آپ کو، اگر اپنے ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیتے ہو تو لوگ یہ تو کتوں کو بھی دے دیتے ہیں. روٹی تو دروازے پہ پڑے ہوئے کتے کو بھی لوگ دیتے، روٹی کپڑا تو دروازے پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو بھی دیتے، بھیک منگو کو بھی دیتے. تو ماں باپ کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا رونا ہے کہ ہم نے دین ہی نہیں سیکھا. نہ اللہ کی شان سمجھے، نہ رسول کی شان سمجھے، نہ صحابہ کی سمجھے، نہ اہل البیت کی سمجھے، نہ ماں باپ کی سمجھے، نہ بھائیوں کی سمجھے، نہ بیوی کی سمجھے. کچھ نہیں سیکھا. بس سیکھا
تو صرف دوسروں کا معاملہ دیکھنا، دوسروں کے معاملات پہ نظر رکھنا یہ سیکھا، گناہ کرنا سیکھا، جرائم کرنا سیکھا، غفلت سیکھا۔ سنو ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اس کو سمجھو اور بات پوری ہوتی ہے۔ میرے امام اور ہم سب کے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں باپ سے گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو پھر بات کیا کرو۔ بغیر اجازت تم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اب ہاتھ مت اٹھانا، کسی کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طور پہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ پہلے اجازت لیں پھر بات کریں؟ کوئی نہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب صرف ایک نقطہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخ رسول کو کافر کا، بس یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل کہا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اور بھی چیزیں دکھائی جو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ صرف 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے جو باتیں پیش کی سب سراخوں پہ، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو۔ یہ جتنے نعرہ لگاتے کون ہے اس میں بتاؤ جس پہ عمل کرتا؟ اس کا مطلب ہمیں پورا مسلک اعلیٰ حضرت بھی نہیں پتا ہے۔ اسی مسلک اعلیٰ حضرت میں تو یہ بھی ہے، ابھی علامہ مفتی صاحب فرما رہے تھے متعید رہو، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف بھی نہ کہا کرو، یعنی اتنا سا لفظ بے وقوف بھی کسی سنی کو نہ کہا کرو، یہ حرام ہے۔ اور کسی نے کہا حرام وہ کیسے ہو سکتا ہے، بے وقوف تو کوئی بھی کسی کو کہہ دیتا ہے، لیکن تو کہا کہ جب تم سنی کو بے وقوف کہتے ہو تو اس کا دل دکھتا ہے، اور جب اس کا دل دکھتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تو تم بے وقوف اس عاشق رسول کو کہتے ہو اور اس کا دل دکھاتے ہو، تو ادھر مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھتا ہے۔ یہ مسلک ہے میرے امام کا۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل ہو جائے، جب بے وقوف بھی کہنے کی ہمت نہیں کرو گے تو ایک دوسرے پہ کیس کیوں کرو گے؟ ایک دوسرے کو مار پیٹ کیوں کرو گے؟ ایک دوسرے پہ ڈنڈے کیوں برساؤ؟ اور یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی گھر سے بات نہیں پیش کی۔ دیکھو کتنی بڑی دلیل پیش کر دی حدیث سے، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی اس نے محمد رسول اللہ کا دل دکھایا، ان کو اذیت پہنچائی۔ کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ جب آپ مسلمان کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے، تو جو ماں باپ کا دل دکھا رہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی آیا روایتوں میں جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، ان کا خاتمہ کفروں پہ ہوگا، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ اللہ کے بندو لرز جاؤ، کانپ جاؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ تو امام لکھتے ہیں کہ پہلے اجازت لو، اور اجازت جب دے دے ماں باپ تو بھی ایسے ان سے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ بلکہ ماں باپ کو اگر خرچہ اور نظر بھی دو تو اپنا ہاتھ اوپر مت رکھو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ماں باپ کو نظر دیا کرو تاکہ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نیچے نہ ہونے پائے۔ یہ ہے ہمیں طریقہ سکھایا۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک بات بتاؤں، جتنا ورثے میں ملا تھا مال، اپنے باپ کے ورثے سے جتنا مال ملا تھا، وہ لوگ غریب لوگ نہیں تھے، خاندانی رئیس لوگ۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ خاندانی رئیس تھا، اور یہ لوگ جو ہے وہ زمیندار جاگیردار لوگ تھے۔ ہندوستان آئے تھے افغان سے تو بھی وہ بادشاہوں کے یہیں آئے تھے، اور کوئی 5000 کوئی 6000 اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اتنے ہزار اور اتنے ہزار پر حاکم جو ہے وہ مقرر تھا، اور بڑی بڑی جاگیریں تھی۔ تو دادا کی جاگیر سے پر دادا کی جاگیر سے وہ نسلن بعد نسلن بہت ملا تھا، جتنا ملا تھا سب ماں کے پاس لے جا کے رکھ دیا کہ امی یہ سب آپ کا ہے۔ کاغذ بھی اگر خریدنا ہوتا کتاب لکھنے کے لیے تو ماں سے لے کر، قلم بھی خریدنا ہوتا ماں سے لے، ماں سے رکھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب ماں کو حوالے۔ اور آج تو کس کے پاس کتنی زمین ہے ماں کو بتاتے اس لیے نہیں کہ ماں کو پتا چل جائے گا کہ دوسرے بھائیوں کو دینا،
کتنی رقم ہے ماں کو بتاتے نہیں، باپ کو ماں باپ سے چھپاتے ہیں، یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم تو دیندار ہیں، ہم تو دین والے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں، ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میڈ ان انڈیا دین جو اپنے دماغ کے اندر اپنے خط سے بنا رکھا ہے، اس کو دل و دماغ سے نکالو، اور جو مصطفیٰ جان رحمت دین لے کر کے آئے تھے اس دین پہ عمل کرو۔ اگر اس دین پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی۔